نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آسمانی بادشاہی کی ہی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی، تاکہ دنیا میں اللہ کی بندگی اور رضا جوئی بے خوف و خطر کی جا سکے، اور اس کے لیے اللہ کی بادشاہی اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں قائم ہو۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں ارشاد ہے، اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا، جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا جو کہ ان سے پہلے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ صحیح بخاری میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے نام گنائے ہیں، یعنی عدنان بن عدی بن المقوم بن ابن طارح بن یشجب بن یارب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ سلسلہ نسب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسبدان تمام پشتون کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صرف 8 یا 9 پشتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9 یا 10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہیں، اس لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورے کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو کہ ایک مدت سے بالکل گم ہو چکا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ عبداللہ۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 بیٹوں پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا اور یہ ان کو لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھی رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ قربان کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت جا پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضے کی تدبیر رؤسا قریش نے تجویز کی تھی۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا، جس کو انہوں نے منظور کر لیا اور اس طرح سے ان کا عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حالہ کے وطن سے ہیں۔ حالہ رشتے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں اور اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور یہ تھا کہ نوشا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ 3 دن سسرال رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 517 میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا۔ رضاعت۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بددعوں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کیسر و خسرا کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بددعوں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرب شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ اس دستور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفہ شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ تھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیما تھا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لے آئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حضرت حارث، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ رضائی بہن بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیما کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیما کا اسلام میں لانا ثابت ہے یا باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ مدینے کا سفر اور حضرت آمنہ کی وفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینے آ گئیں اور وہیں ٹھہری۔ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی
آپ کے ساتھ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس ننھالے رشتے کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی جو مدینے میں دفن تھے۔ بہرحال 1 مہینے تک مدینے میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ یہی مدفون ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لے آئیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔